الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المساجد سوق من اسواق الآخرہ من دخلها كان ضيفا لله قراه المغفرة وتحفته الكرامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما آپ حضرات عشاء کے بعد سے نعتیہ کلام اور علماء کے بیانات سن رہے ہیں۔ یقیناً جب میں اور آپ اپنے گھر سے چلے تھے کہ بھئی پروگرام میں جا رہے ہیں تو کوئی نیت تو آپ لوگوں نے ضرور کی ہوگی کہ کیا لینے جا رہے ہیں۔ اتنا احساس تو بھائی ہونا چاہیے نا۔ اب رات کا وقت ہے، 10 بج گئے اور 1 گھنٹہ آپ لوگوں نے لگانا ہے، تو جب آپ تشریف لائے ہیں تو کوئی نیت کر کے آنا چاہیے کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ انسان کا وقت ہوتا ہے۔ مال نہیں اتنا قیمتی ہوتا جتنی قیمتی چیز میرے اور آپ کے اوقات ہیں۔ تو آپ نے سب سے قیمتی سرمایہ دیا ہے، تو اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ کو بھی تو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور وہ تب ملتی ہے بھائی کہ جب میں اور آپ کسی اچھی نیت کے ساتھ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے اور آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور اگر صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آج بھائی ملا لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، چلو ذرا دیکھ آئیں، تو یہ کوئی میلہ تو لگایا نہیں ان لوگوں نے کہ بھئی یہاں میلہ لگا ہوا ہے، آؤ اور آ کے دیکھ کے چلے جاؤ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ میں اور آپ پہلے اپنی نیت کو اچھا کریں کہ ہم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اور یقیناً یہاں آپ کیا لینے آئے ہیں ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے، میں اسی بات کو آگے چلا لیتا ہوں۔ آپ لوگ غازی کا واقعہ سن رہے تھے، یقیناً انہوں نے یہ سارا کام جو ہے اپنی آخرت کی کامیابی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شاباش لینے کے لیے کیا تھا کہ بھئی میرے نبی میرے سے راضی ہو جائیں اور میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ تو میں اور آپ بھی جو یہاں آئے ہیں اسی نقطہ نظر سے کہ ہمارے اللہ بھی ہمارے سے راضی ہو جائیں اور ہمارے نبی بھی راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، نبی کیسے راضی ہوتے ہیں، تو وہ باتیں آپس میں کر لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، اور میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی مجھے اور آپ کو مل جائے گی۔ چونکہ آپ حضرات اس وقت یہ جو نئی مسجد ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تعمیر کی ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ اس لیے کہ یہ جو آپ لوگ مساجد بناتے ہو، یاد رکھیے گا مسجد ہم صرف عبادت کے لیے نہیں بناتے، بلکہ عبادت بھی یہاں کی جائے گی، اور دوسرا مقصد مسجد کا ہوتا ہے تعلیم، یہاں تعلیم بھی دی جائے گی، اور تیسرا مقصد ہوتا ہے تربیت، کہ آنے والوں کی عادتیں اور اخلاق بھی اچھے ہوں۔ جو مسجد میں آئے جب وہ مسجد سے جائے تو اس کی عادتیں بدلنے لگیں، اس کے طور طریقے بدلنے لگیں، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ تینوں کام ہوتے تھے۔ وہ مسجد عبادات کا مرکز بھی تھی، اور وہ مسجد تعلیم کا مرکز بھی تھی، اور وہ مسجد تربیت کا مرکز بھی تھی۔ آج کم قسمتی کہیے کہ ہم لوگ جب مسجد بناتے ہیں تو ایک ہی نیت کرتے ہیں، وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہاں 5 وقت نماز ہونی چاہیے، تو ہم نماز کی نیت تو کرتے ہیں،
تعلیم اور تربیت کی نیت نہیں کرتے، جس کا نقصان یہ ہے کہ نمازی تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن جو بیچارے مسجد میں بھی آتے ہیں ان کے پاس دینی علم نہیں پورا ہوتا، اور جو مسجد میں بھی آتے ہیں عادتیں ان کی بھی ویسے ہوتی ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، تو عادتیں بھی اسی طرح رہتی ہیں، علم سے بھی خالی رہتے ہیں، صرف نماز کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد بناتے وقت نیت ایک کی تھی، جتنی نیتیں کرو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا تھا کہ جو آدمی متعدد نیتیں کر لے تو جو وہ نیت کر لے گا اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اسے عطا کر دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نیت کی وجہ سے ہو تو ہمیں اپنی نیتوں کو زیادہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے ایک درخواست تو بنانے والوں سے بھی اور گاؤں والوں سے بھی بھائی یہ ہے کہ ہم ابھی بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ مسجد ہم نے تیری بندگی اور عبادت کے لیے بھی بنائی ہے، تیرے نبی کے لائے ہوئے علم کے لیے بھی بنائی ہے، اور یہ مسجد ہم نے اپنی تربیت یعنی اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے بھی بنائی کر لی، اور گھر پہنچ کر اپنے بچوں سے کہے کہ بیٹو تم آ جاؤ، میں تمہارے لیے تحفہ اٹھا کے لایا ہوں، اپنا اپنا تحفہ وصول کر لو۔ تو باپ تو ان کے لیے دور دراز سے تحفے لے کر آئے، قیمتی چیزیں لے کر آئے، اور جب بچوں کو بلایا کہ آ کے تحفہ لے لو تو ایک نامعقول بچہ کہتا ہے اپنے والد سے کہ ابا جان میرے پاس وقت نہیں ہے تحفہ وصول کرنے کا، آپ اپنا تحفہ رکھیں، میں مصروف ہوں، میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے دل پہ کتنی گرانی ہوگی، کتنا غصہ آئے گا کہ میں اس کے لیے اتنی دور سے تحفہ لے کر آیا اور یہ وصول بھی نہیں کر رہا، یہ کہتا ہے میرے پاس تحفہ لینے کا وقت نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر ناگواری ہوتی ہے تو بھائی میرے اور آپ کے پیغمبر اللہ کے پاس سے میرے اور آپ کے لیے نماز کا کیا لے کر آئے؟ تحفہ، اور یہ لے کر آئے کہ میری امت کے لوگوں یہ میں تمہارے لیے گفٹ اور تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اور آج اگر امتی اپنی زبان سے یوں کہے کہ میرے پاس مولانا نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں کیا کروں، میں تو اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہوں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی جو تحفہ لے کر آئے ہیں امتی آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تحفے کے وصول کرنے کا موقع اور فرصت نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نماز کو تحفہ سمجھو، اور جب نبی کے ہاتھ سے کوئی تحفہ ملے تو وہ تو آگے بڑھ کر لینا چاہیے، اور وہ اپنے سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کی طرف سے لایا ہوا تحفہ ہے۔ تو اس لیے ایک درخواست میری آپ سے یہ ہے کہ آج آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو دل میں یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب موت تک جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں گے تو یہ نیت لے کر آیا کریں گے کہ یا اللہ جو آپ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے تحفہ بھیجا تھا ہم اپنا تحفہ وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے مت آئیے، آپ تحفہ لینے کی نیت سے آئیے۔ تو آپ بتائیے جو تحفہ اور انعام ہوتا ہے اس کو تو بڑے شوق سے لیا جاتا ہے۔ آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر بچہ پاس ہو جائے اس کو انعام ملنے لگے تو وہ پہلے سے تیار ہو کر بیٹھتا ہے، گھر والوں کو بھی بتاتا ہے کہ آج مجھے اسکول کی طرف سے انعام اور گفٹ ملے گا، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ایسے بھائی یہ جو نماز ہے یہ تو تحفہ ہے، اس لیے اس کو کبھی اپنے اوپر بوجھ مت بنائیے گا کہ بھئی یہ تو ہماری اوپر چھٹی ہے، کام کاج چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ نہیں نہیں، کام کاج چھوڑ کر میں اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے تحفے کو اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تحفے کو لینے کے لیے آتے ہیں، تو آپ نماز کو بھائی تحفہ سمجھیں، ایک بات۔ دوسری بات، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھ دی ہے؟ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے. تو اگر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ بھائی، جن کا ذکر خیر سن رہے تھے انہاں دی آنکھاں ٹھنڈیاں کرنیاں کہ نہیں کرنیاں؟ وہ ہڑ واڑنا تو نہیں ہوندیاں، اور نہ یہ کاشتکاری سے ہوتی ہیں. نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے سجدہ ریز ہونے سے، نماز پڑھنے سے. تو اس لیے یہ میں اور آپ تہیہ کریں کہ ہمارے پلے اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم نماز پڑھ کر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچائیں گے. تو کرو گے بھائی نماز کا اہتمام؟ تو اس لیے نماز کو شوق سے پڑھنا ہے، بوجھ نہیں سمجھنا، تحفہ سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اس سے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. یہ عمل تو میں نے زندگی بھر کرنا ہے. اور اگر بھائی زندگی بھر کرو گے تو میں اس کی ایک برکت بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی عادت نصیب فرمائے، اور اتنی عادت پڑ جائے کہ یہ ہمارے رگو پے کے اندر ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو منکر نکیر فرشتے وہ سوال و جواب کے لیے آتے ہیں اور آ کر میت کو بٹھاتے ہیں. اور جب وہ میت بیٹھتی ہے تو اس کو یوں نظر آتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، ایسے دکھائی دیتا ہے. تو ایک دم بیٹھتے ہی نظر پڑتی ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، تو ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ یہ کہ میری تو عصر کی نماز رہتی ہے، میری تو نماز قضا ہو جائے گی. اب فرشتے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں اور وہ آگے سے کہتا ہے دعونی دعونی اصلی، بھئی سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، مجھے چھوڑو، میں نے پہلے نماز پڑھنی ہے پھر آپ کے سوالوں کا جواب دوں. ارے یہ تو قبر میں پہنچا ہوا ہے، قبر میں تو کوئی نماز نہیں ہوتی. لیکن جس کو بھائیوں نماز کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ وہ قبر میں جا کر بھی اپنی اس عادت کا اظہار کر دے گا، اور وہ یہ کہہ دے گا کہ دعونی دعونی، مجھے چھوڑو، ایک طرف ہو جاؤ، میں پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. تو بھائی اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں جا کر بھی ہم یہ جملہ کہیں تو آج دنیا میں شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو، تو انشاءاللہ قبر میں جا کر ایسے ہی کہو. اور اللہ تعالیٰ نے نماز اتنی اونچی چیز بنائی ہے. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی، بہت اونچے اولیاء میں سے تھے. ہر حکیم الامت ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. تو ایک دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے مولوی اشرف علی تجھے کیا بتاؤں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں کتنا مزہ آتا ہے. تو پھر سمجھانے کے لیے فرمانے لگے کہ مولوی اشرف علی میں جب سجدہ کرتا ہوں نا اللہ کے سامنے تو سجدے میں میری کیفیت، میرے احساسات کیا ہوتے ہیں. تو کہا جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیار سے میری کمر پہ ہاتھ پھیر رہے، جیسے ایک احساس ہے ماں اپنے بچے کی کمر پہ ہاتھ پھیرتی ہے تو یہ پیار کا ایک احساس ہوتا ہے. تو کہا مولوی صاحب میں تو جب سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے یوں لگنے لگتا ہے جیسے اللہ میرے ساتھ پیار کر کے میری کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوں، سجدے میں میری تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو بھائی جس کو اللہ تعالیٰ یہ لذت عطا فرمائیں گے تو وہ تو پھر سجدے سے اٹھنے کا نام نہیں لے گا، وہ تو سجدہ لمبا کر دے گا. اور بھائی جب یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو مولانا اگر 2 منٹ میں نماز لمبی کر دیں تو ہم بعد میں گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی آج تراویاں لمبیاں ہو گئی، آج نماز بھی لمبی ہو گئی، اس لیے کہ لذت نہیں ہے. تو نماز کو پڑھنا ہے لیکن بھائیوں محبتوں کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس کے راز سے واقف کر دیتے ہیں وہ تو اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی
رحمہ اللہ تعالی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، وہیں پر فوت ہوئے۔ تو ایک دن متوسلین بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے عرض کیا حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بخشش کر دی، فضل کر دیا اور پوچھا کہ امداد اللہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ تو حاجی صاحب نے کہا بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا اور یہ کہا کہ امداد اللہ تمہاری بخشش کر دی ہے، اب مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کریں گے۔ وہ درخواست یہ ہوگی کہ باری تعالیٰ آپ کے عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے اور آپ کے عرش کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو ہم تو آخرت میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ سے نماز کی درخواست کریں۔ تو اس لیے بھائی آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہوا ہے، جی بھر کے جتنا چاہتے ہو نماز پڑھ لو۔ تو اس لیے ہم اس لذت سے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس دولت سے آشنا فرمایا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، ارے سجدہ کرنے والو تمہیں پتا ہے تم کہاں سجدہ کرتے ہو؟ تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے والا اپنے اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے قدموں پہ سر رکھنے کا کسی کو موقع ملے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ایک درخواست آپ سے یہ کی ہے کہ یہ مسجد کس لیے بنا رہے ہو؟ نماز کے لیے۔ تو بھائی نماز کا اہتمام کرو گے؟ گھروں میں بھی اپنے بیوی بچوں سے بھی کہو کہ بھائی گھر میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کو تحفہ سمجھنا ہے، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان سمجھنا ہے، اور لذتوں اور محبتوں کا ذریعہ سمجھنا ہے۔ اور جب قبر میں جاؤ گے اگر آج عادت ہو گئی تو قبر میں جا کر بھی کہو گے دعونی دعونی اصلی، چھوڑو چھوڑو ہم پہلے نماز پڑھیں پھر تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اس لیے ایک کام تو بھائی یہ کرنا ہے، یہ کریں گے تو اس سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ دنیا بھی بہت اچھی کریں گے اور آخرت بھی بہت اچھی کر دیں گے۔ یہ آپ پیغام دے کر گئے ہیں اپنی امت کو۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ یہ کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو بھائی علم بھی حاصل کرنا۔ ہم لوگ جب علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ فوراً کہتے ہیں اچھا مولانا ساڑھے نیاڑیاں نو پڑھا دیا جائے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھیجا جائے گا، آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے۔ بہت معذرت، آپ کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، آپ کو بھی پڑھانا ہے۔ علم صرف بچوں کا حق نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے مسجد میں آنے والا ہر مسلمان اپنے نبی کا علم سیکھے، اور یہ ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر جان مت چھڑاؤ کہ یہ چھوٹے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، نہیں، تعلیم کے بارے میں اسلام کا تصور یہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم جو تم نے حاصل کرنا شروع کرنا ہے وہ ماں کی گود سے شروع کرنا ہے، اور کب تک جاری رکھنا ہے؟ قبر میں جانے تک۔ تو مجھے اور آپ کو قبر میں جانے تک علم حاصل کرنا ہے۔ تو بھائی آپ لوگ بھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ موت تک اپنے نبی کا لایا ہوا علم حاصل کریں گے۔ تو جب آپ مسجد میں آئیں گے تو مولانا آپ کو کچھ سکھایا کریں گے، تو آپ لوگوں نے محبتوں کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ کب تک اپنے نبی کا علم حاصل کرو گے بھائی؟ موت تک۔ اپنے نبی کا لایا ہوا علم کب تک سیکھتے رہو گے؟ موت تک۔ بھلے روز 1 منٹ دو، 2 منٹ دو، ہفتے کے بعد، جتنے دنوں کے بعد بھی آؤ، لیکن اپنے نبی کا علم حاصل کرو اور موت تک حاصل کرنے کی نیت کر لو۔ اس پر تمہیں ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ
او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موت تو بھائی آنی ہے، ایک نہ ایک دن آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو موت آئی اور وہ موت تک اپنے نبی کا لایا ہوا علم حاصل کر رہا تھا، اس نے نیت کر لی ہوئی تھی اور وہ اپنے نبی کا علم تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کر رہا ہے، موت اسی حالت میں آ گئی۔ اور یہ جو علم نبوت میں اور آپ حاصل کرتے ہیں، اس سے مقصود ہے اللہ تعالیٰ اسلام کو میری اور آپ کی زندگی میں پیدا کر دے، زندہ کر دے، ہم اسلام کے مطابق چلنے لگیں۔ تو فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئی، اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ تو قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھو تم لوگ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ ہمارے سے بہت دور ہے یہاں سے، اور آپ کے اور ہمارے زمانے میں 14 صدی کا فاصلہ ہے، 15ویں صدی میں ہم لوگ چل رہے ہیں، 1500 سال کا فاصلہ بیچ میں آ گیا ہے۔ لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دوریاں ہیں، مدینے سے بھی دور اور آپ کے زمانے سے بھی ہم دور، کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ ہم اپنے نبی کے قریب ہو جائیں، اپنے نبی کے کیا ہو جائیں بھائی؟ قریب ہو جائیں۔ یہ دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو اس لیے اگر یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا قرب عطا کر دے، تو ہمارے نبی کہتے ہیں اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تم اس پہ عمل کر لینا، اللہ دوریوں کو ختم کر کے قرب عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اپنے نبی کا لایا ہوا علم حاصل کر رہا تھا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً، صرف سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے بعض مکان ڈبل سٹوری بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک نیچے منزل ایک اوپر والی منزل، تو آپ نے فرمایا کہ جو اوپر والا درجہ ہے، اوپر والی منزل ہے، اس میں اگر انبیاء علیہ السلام ہیں تو انبیاء کے نیچے والی منزل، اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھیں گے جو موت تک اپنے نبی کا علم حاصل کرتے رہے۔ اگر آپ کی زبان میں کہوں تو حضور دے کوٹھے دے تھلے جے کوٹھا لینا ہے نا، تو پھر مسیتے آ کے علم حاصل کریا۔ آپ کو نبی کے کوٹھے کے نیچے کوٹھا مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد میں آ کے گپے نہیں ہانکنی ہیں، یہاں آ کر آپ نے اپنے نبی کا علم حاصل کرنا۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے ایران توران کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے گھر آ کر اللہ ہی کی بات کرنی چاہیے، ایران توران کی باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر علم حاصل کرنا ہے جو میرے اور آپ کے نبی لے کر آئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قبیصہ صرف میرا علم حاصل کرنے آئے ہو یا کوئی اور کام بھی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ اور کوئی کام نہیں، صرف آپ کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے علم سکھانے سے پہلے فرمایا، قبیصہ جب تم گھر سے آ رہے تھے نا، تو راستے کا ہر درخت اور راستے کا ہر پتھر وہ تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ نبی کے کان وہ سنتے ہیں جو میرے اور آپ کے کان نہیں سن سکتے، نبی کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو نبی یہ سن کر اور دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ جب تم اپنے نبی کے علم کی نیت سے مسجد میں آؤ گے تو راستے کی ہر چیز تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعا کرے گی۔ پھر آپ نے ایک عمل بتلایا، چلیے آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، ایک دفعہ کہہ لو، کوئی مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ یہ دعا مشکل تو نہیں ہے بھائی، آسانی سے پڑھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ قبیصہ صبح پڑھیے گا،
اور 3 دفعہ شام کو. اگر تم اس دعا کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لو تو اللہ 3 بڑی بڑی بیماریوں سے دنیا میں حفاظت فرمائیں گے. ایک یہ کہ جو اپنے نبی کی بتائی ہوئی دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فالج کی بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، وہ فالج زدہ نہیں ہوگا، معذور نہیں ہوگا. دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ بینائی کی، آنکھوں کی حفاظت فرمائیں گے، بینائی ضائع نہیں ہوگی. اور تیسرا فرمایا جو جلدی امراض ہوتی ہیں جیسے خارش ہے، الرجی ہے، طرح طرح کی بیماریاں انسان کے جسم کے اوپر آتی ہیں جن کو جلدی امراض کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام جلدی امراض سے بھی حفاظت فرمائیں گے. تو آپ کا علم سیکھو گے بھائی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت. آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اور آپ نے مسجد میں آنا ہے، دیکھو کبھی اللہ تعالیٰ صحت دے بیمار ہو جائیں تو ہسپتال جانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ وہاں دوا دارو لیتے ہو، جب صحت ہو جاتی ہے، جب جا رہے تھے تو آپ کو چارپائی پہ ڈال کے لے گئے، اور جب آپ ہسپتال سے تندرست ہو کر آتے ہو تو پیدل چلتے ہوئے آتے ہو. اچھا جب آپ کو صحت مل جاتی ہے تو آپ کو خود بھی پتا چلتا ہے بھی مینوں صحت مل گئی ہے. یہ پتا لگتا کہ دسنا پہندا کسی نے نہیں، یہ مریض کو خود پتا چل جاتا ہے کہ مجھے صحت ہو گئی ہے. جیسے وہاں جا کر جسمانی بیماریاں ان کو صحت ملتی ہے تو بھائی یہ بھی تو ہسپتال ہے، یہ روحانی ہسپتال ہے. یہاں آنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار اگر میں مسجد میں نہ آتا اور یہاں دین نہ سیکھتا تو نہ جانے میں کتنا آوارہ گرد ہو جاتا، بے دینی کتنی ہوتی، گناہوں میں کتنا مبتلا ہوتا، میری عادتیں اور اخلاق کتنے برے ہوتے. یہ احساس یہاں پہنچ کر ہونا چاہیے. یہ تبھی ہوگا اگر مجھے اور آپ کو روحانی شفا یہاں سے ملتی ہے، میری اور آپ کی تربیت ہوتی ہے. تو یہ آپ کے علماء آپ کو صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز بھی پڑھائیں گے، علم بھی سکھائیں گے اور میری اور آپ کی تربیت بھی کریں گے. ایک تربیت کا واقعہ سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک اور صحابی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. یہ بہت اونچے لوگوں میں سے ہیں. ایک دفعہ جبریل امین وحی لے کر آئے تو حضرت ابو ذر غفاری بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ابو ذر بیٹھا ہوا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم میرے ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں، آسمان کا ہر فرشتہ ابو ذر کو پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. انسان ہے، انسانوں میں بھائی کمی کتائی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک فرق ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. تو ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری کی کوئی بات حضرت بلال کے ساتھ بڑھ گئی، غصے میں آ گئے. جذبات میں انسان آ جاتا ہے تو غصے میں اور جذبات میں آ کر آپ نے حضرت بلال کو ایک سخت جملہ کہہ دیا. چونکہ وہ حبشی تھے اور حبشیوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے تو آپ نے ان سے کہہ دیا او کالی کلوٹی عورت کے بچے، او کالی کلوٹی عورت کے بچے، تیری ماں ہی کالی تے اگر تو ہی کالا جمے ہوئے ہیں. تو یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا. جب یہ جملہ کہا تو یہ جملہ تو بڑا سخت ہے، تو وہ سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر نے آج مجھے یہ جملہ کہا. تو آپ نے بلا لیا، آپ نے کہا بلاؤ بھی ابو ذر کو. اور یاد رکھیے گا یہ اپنی قوم کے سردار تھے، چودھری جنہوں تسی ساتھ دے ہو نا، یہ چودھری اپنے علاقے کے اپنی قوم کے بڑے تھے. تو آپ نے بلایا اور سامنے بٹھا کر پوچھا بھی تم نے یہ جملہ کہا ہے؟ تو پھر آپ نے ایک جملہ حضرت ابو ذر سے کہا. آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تیرے اندروں ہجے جاہلاں باڑیاں عادتاں نہیں مکیاں، تیرے اندر سے جاہلوں والے طور طریقے نہیں ختم ہوئے. ہم تو سمجھے کہ بھئی تم بہت کچھ سیکھ گئے لیکن تمہارے اندر سے بھئی جاہلوں والی عادتیں نہیں ختم ہوئی. آپ نے ڈانٹ پلائی کہ کسی مسلمان کو سخت جملہ کہنا یہ جاہل لوگوں کی عادت ہے،
جس کو شعور اور علم ہوگا وہ اس طرح کا سخت جملہ نہیں کہے گا. اگر وہ کہتا ہے تو وہ لکھا پڑھا ہونے کے باوجود جاہل ہے، گموار ہے وہ. تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر سے یار ابھی جاہلوں والی عادتیں نہیں ختم ہوئی، یہ تم نے کیا کیا ہے. تو حضرت ابو ذر اٹھے اور مسجد سے باہر، جیسے آپ کی مسجد ہے اور یہ سامنے گلی ہے نا، تو آپ باہر گئے اور مسجد نبوی کے سامنے بھی جو راستہ تھا نا وہاں لیٹ گئے. اتنی دیر میں حضرت بلال بھی فارغ ہو کر باہر آئے. تو جب باہر آئے تو سیدنا ابو ذر نے کہا بلال ادھر آؤ یار ادھر آؤ. حضرت بلال قریب گئے تو لیٹے ہوئے تھے. کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے کے اوپر رکھ کر مجھے روند کر گزر، جیسے جانور نہیں اوپر سے گزر جاتا. تو کہا یہ اپنا پاؤں ذرا ادھر رکھو، ادھر رکھ کے مجھے روند کے گزرو تاکہ ہمارا دماغ ٹھیک ہو کہ ہم نے تمہیں نازیبا اور سخت جملہ کیوں کہا تھا. اب یہ ابو ذر نے یہ کہا کہ یار ایتھے پیر رکھے نا ذرا تاکہ میرا دماغ ٹھیک ہوئے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب ذرا ادھر سے جواب سنیے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے جھکے اور جھک کر ابو ذر کی پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا ابو ذر جو پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہو بلال اس کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے. تو باقی دل سے ہم نے معاف کیا ہے. صاحب جھگڑا تو میرا اور آپ کا بھی ہوتا ہے. ہمارے جھگڑے تو قتل و غارت تک لے جاتے ہیں، نسلوں میں دشمنی منتقل کر دیتے ہیں. جھگڑا ادھر بھی ہوا ہے، معافی مانگنے والا سامنے لیٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے پاؤں یہاں رکھو، اور معاف کرنے والا اس کے چہرے کو چوم کر کہہ رہا ہے کہ تیری پیشانی تو یار اللہ کے سامنے جھکتی، میں اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا. اس کو بھائی تربیت کہتے ہیں. تو کیا خیال ہے میری اور آپ کی تربیت بھی ایسی ہو جانی چاہیے؟ تو یہ جو آپ کے ملا لوگ ہیں یہ آپ کی یہ تربیت بھی کریں گے. تو میں آخر میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو مسجد بنائی ہے یہ عبادت کے لیے بھی ہے، تعلیم نبوت کے لیے بھی ہے اور تربیت کے لیے بھی ہے. اگر یہ تینوں کام ہم نے یہاں کیے تو انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ نعتیہ کلام پیش کیا جائے گا اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدنا حسان بن ثابت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نعت سنتے تھے. تو اچھی نیت سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے ایمان تازہ. کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی چھت ڈالنی ہے. ہم تو بھائی زیادہ یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنا آ جائے کرو، چھت پاویں نہ پائے. سانو چھت نہ کچھ نہیں، ہمیں تمہاری نماز کے ساتھ ہے، تمہاری تعلیم کے ساتھ ہے اور باقی تمہاری تربیت کے ساتھ ہے. لیکن یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اپنے گھر چ بغیر چھت تو رہ لیندے ہو؟ اچھا تواڈے گھراں میں کوٹھیاں چ چھتاں کوئی نہیں، انجے کھڑے کیتے ہوئے نے تے اے اللہ دے گھر نو انج کھڑا کیتا ہوا ہے. تو یہ کیا کہے گا کہ پنڈ والے نے اپنی چھتاں نہیں لینٹر پائے ہوئے نے، سانو انجے رکھیا ہوا ہے. تو یہ آپ کی مرضی، آپ نے اللہ میاں کے گھر کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ہماری درخواست ہے کہ بڑھ کر اظہار محبت کریں. اے روپیے نہ نہیں گل چلنی. تو اس کے لیے آپ کوئی سریا، کوئی بجری، کوئی سیمنٹ، جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کو آج مکمل کر کے جائیے گا. ایسے چھت کو چھوڑ کے نہ جائیے گا. تو کیا خیال ہے بنا لیں چھت ابھی؟ اگر آپ لوگ کھڑے ہو کے بنانا چاہیں تو ابھی بنا لیتے. تو بتاؤ کھڑے ہو کر کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اپنی اپنی بساط. دیکھو بھائی زبردستی نہیں ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق 100، 50، 500، 1000 جتنا آپ دے سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کے لکھا دیجیے گا تاکہ برکت ہو جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بولو جی بولو. چھت پڑ جائے گی ابھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ مسجد کی توسیع میں بھی ان کا حصہ ہے، اس کو ان کے لیے صدقہ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نقدی دینا چاہیں تو وہ بھی دے، گھبرانے کی ضرورت نہیں بھائی. میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن تمہارے 1 روپے کا بھی بڑا قدردان ہے. یہ جو خلوص سے دیا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بڑی قیمت لگاتے ہیں. تو اس لیے آپ محبت سے دیں. کچھ بھی ہو، روپیہ آنا کچھ بھی ہو، حصہ ضرور ڈال لیجئے اس کے اندر.
بولیں جی، بولیں بولیں، اور بھی بولتے رہیں۔ نقد دینا تو بھائی نقد بھی دے لو، لیکن چھت آج انشاءاللہ پڑ جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ لے لیں جی، لے لیں، جو نقد دے رہے ہیں وہ ویسے لے لیں، باقی جو لکھوانا چاہیں وہ لکھوا لیں۔ بولیں جی، بولیں بولیں بولیں۔ پکڑانے والے درمیان میں جو کھڑے ان کو پکڑا دیں تاکہ دقت نہ ہو، تو وہ لے کے یہاں پہنچا دے، جمع کر کے دوستوں سے یہاں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اہل علاقہ کے لیے خیر و برکت کر دے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی۔ اور جی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ چھت بھی پڑ جائے گی، پلستر بھی ہو جائے گا بھائی، اور کام بھی ہو جائیں گے، فرش بھی پڑ جائے گا، کام تو بہت ہیں ابھی، تو اس لیے ہمت سے کریں، ہمت سے کریں جی۔ 5000 اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی جی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی یہ سنت ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں بھئی